أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المذلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حسين بن علي عليه آلاف التحية والثناء بسم الله الرحمن الرحيم إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومحل الرحمة ومختلف الملائكة ويزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمة معلن بالفسق مثلي لا يبايع لمثله ننتظر وتنتظر نصبح وتصبح أينا أحق بالخلافة والولاية والبيعة صلوات بشي خاندان فاطمة التماس ہے کہ میجر اسلم جویا محمود جویا اور زوجہ اسلم جویا ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں امام سجاد کے وسیلے سے اور پروردگار انہیں اولاد صالح عطا فرمائے پروردگار سے اولاد نرینہ کہنا شاید مناسب نہ ہو کیونکہ اگر ہم اللہ سے اور اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کریں کہ پروردگار ہمیں نر عطا فرما تو وہ بعد میں اگر کبھی زندگی میں سینگ مانگنا شروع کر دے تو پھر پریشان نہیں ہونا چاہیے وجہ اس سے کہ ہم کہیں پروردگار ہمیں اولاد نرینہ دے اولاد صالح مانگنی چاہیے اب پروردگار کی مشیت ہے کہ وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو یہ خود امام صادق نے ہمیں تعلیم دیا ہے کہ جب حضرت کے ہاں ولادت ہوتی تھی اور آپ کو خبر دی جاتی تھی کہ آپ کے ہاں پروردگار نے مولود کو بھیجا ہے، نہیں پوچھتے تھے بیٹا ہے یا بیٹی ہے،
پوچھتے تھے سالم ہے یا ناقص ہے، اور جب بتایا جاتا کہ سالم ہے تو سر سجدے میں رکھ کر معبود کا شکر بجا لاتے تھے۔ سو قطعی طور پر ہمیں مکتب اہل بیت کی جو تعلیمات ہیں، اللہ سے نر نہیں مانگنا چاہیے، نہ نرینہ کا لفظ مناسب ہے، اولاد صالح کی دعا کرنی چاہیے، جن کے لیے دعا کی التماس ہے، اور وہ مومنین کے جو بے اولاد ہیں، پروردگار سب کو بے حق سید سجاد اولاد صالح عطا فرمائے۔ اب تک کی گفتگو میں ہم نے جو مراحل طے کیے، کربلا کی ابدیت کا راز، کربلا کی سرمدیت کا راز، کربلا کے لازوال ہونے کا سبب، آج سمجھیں کہ آخر یہ کربلا کیا ہے، کیوں کربلا لازوال ہے، کس نے کربلا کو واقعہ نہیں رہنے دیا۔ اگر کربلا واقعہ ہوتا تو کبھی تاریخ میں لازوال حیثیت اختیار نہ کر سکتا، اگر کربلا محض حادثہ ہوتا تو کبھی بھی تاریخ بشریت میں آفاقی حیثیت اختیار نہ کر سکتا۔ وہ کیا حکمت عملی تھی حسین ابن علی کی اور وارث حسین ابن علی سید سجاد کی، کہ جنہوں نے کربلا کو ایک واقعہ اور حادثہ سے گزر کر بشریت کی نہضت اور تحریک بنا دیا، کربلا کو سرمدی بنا دیا۔ پچھلی گفتگوؤں کا خلاصہ جہاں پر میں نے فریق مخالف کا کردار بیان کرنے کی کوشش کی آپ کی خدمت میں، کہ کب سے شروع ہوئی، 8 ہجری سے سازشوں کا سفر جو شروع ہوا وہ 60 ہجری میں جا کر اپنے آخری مرحلے پہ پہنچا۔ ایک طرف ان 52 سالوں میں جو دشمن کی کوشش تھی کہ کس طرح سے ختمی مرتبت کی نسل سے اقتدار چھین لے، خلافت چھین لے، حکومت چھین لے، اور وہ اقتدار جو چھنا ہے سردار بنو امیہ سے، جو اسلام کے مقابلے میں آ کر جنگیں لڑ کر پیغمبر کو ہجرت پہ مجبور کر کے تمام تر سازشوں کے باوجود جب اس الہی دین کا مقابلہ نہ کر سکا تو اب اس نے سازش کا انداز بدلا، اسلام کے اندر داخل ہو کر اپنے بیٹے کے ساتھ 8 ہجری میں اسلام کا لبادہ اوڑا، اور پھر آہستہ آہستہ پیغمبر کی وفات کے کچھ ہی دنوں کے بعد اس کے بڑے بیٹے کو اقتدار ملا، اور 4 سال کے بعد جب اس کی تعاون کے نتیجے میں موت ہو گئی تو اسی کا چھوٹا بھائی برسر اقتدار آیا، اور نتیجتاً اب اس کے اقتدار میں وسعت آتی رہی، یہاں تک کہ 40 ہجری میں پوری امت مسلمہ، تمام مملکت اسلامی جو 3 بر اعظموں پر مشتمل تھی، اور 3 بر اعظموں تک اسلامی حکومت پھیل چکی تھی، ان تمام ملکوں پر اس ساری سرزمین کا مطلق العنان حکمران بن گیا، اور اب اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ حکومت جو اس نے اتنے پاپڑ بیل کر اس کے باپ کی کوششوں سے، اس کے بھائی کی کوششوں سے، اس کی اپنی کوششوں سے جو حکومت تشکیل دینے میں کامیاب ہوا، بنانے میں کامیاب ہوا، اب اپنے بعد اپنے ناخلف کو، اپنے پلید بیٹے کو اس حکومت تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکے۔ اپنی اس کوشش میں اس نے کیا کیا کیا، میں نے کچھ اشارے اور تاریخ کے معتبر حوالے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے، یہ کم سے کم تاکہ ذہنوں میں آ جائے کہ کیا کیا۔ ایک طرف سے امیر شام کی کوشش تھی کہ ان 20 سالوں میں کوئی ایک بھی نہ بچے جو میرے بیٹے کے خلاف حسین ابن علی کا ساتھ دے سکے، چن چن کر خریدا، چن چن کے قیدی کیا، چن چن کے قتل کیا،
چن چن کے افراد کو جلا وطن کیا، حجاز کو خالی کر دیا اہل بیت کے چاہنے والوں سے، مدینے کو خالی کر دیا، شاذ و نادر اکا دکا افراد کونوں میں بچ گئے۔ بالخصوص کوفہ میں کیا کیا 20 سالوں میں، جو 6 گورنر ہیں، اور آخری مرحلے میں نعمان بن بشیر کو گورنر بنایا۔ کیوں بنایا؟ تاکہ اگر کوئی بچا کھچا ہے جس نے خوف کی وجہ سے اپنا ایمان چھپا رکھا ہے، اپنا عقیدہ چھپا رکھا ہے، اپنی عقیدت چھپا رکھی ہے، خاندان اہل بیت کے ساتھ اپنی محبت کو چھپا رکھا ہے، تو گورنر کی نرمی کے باعث اطمینان کا سانس لیتے ہوئے ذرا سا کھل کے سامنے آ جائے۔ اور جب سارے کھل کے سامنے آ گئے، اب بھیجا، ہٹایا نعمان بن بشیر کو اور بھیج دیا ابن زیاد جیسے جلاد کو۔ آپ دیکھیں کہ کتنی دقیق منصوبہ بندی کی ہے اس سارے عرصے میں امیر شام نے، اور بظاہر لگتا ہے کہ اپنی اس کوشش میں بڑی حد تک وہ کامیاب ہو گیا، اور پوری اسلامی دنیا کو بہرحال بڑی مقدار میں اہل حق سے خالی کر دیا۔ یہ اس کی کوشش ہے، یہ اس کی تدبیر ہے، اور دوسری طرف اللہ کی تدبیر ہے۔ پروردگار کے نمائندے نے، جسے اللہ نے حق اور باطل کے درمیان امتیازی نشان بنا کے بھیجا۔ ابھی کچھ اشعار پڑھے جا رہے تھے تو مجھے شبیر حسن خان جوش ملی آبادی کے وہ اشعار یاد آ رہے تھے جو بہت عمدہ ہیں۔ کیا کیا حسین نے؟ کہا کہ تو نے حسین دہر کو ششدر بنا دیا، حیران کر دیا۔ تو نے حسین دہر کو ششدر بنا دیا، طوفان کو ناؤ، سیل کو لنگر بنا دیا، ان تلخیوں کو قند بنایا جو زہر تھی، پھر مسکرا کے قند مقرر بنا دیا۔ اگر پوری کربلا کا خلاصہ کیا جائے ایک جملے میں تو جوش ملی آبادی کی زبان میں کیا کہا؟ ان تلخیوں کو قند بنایا جو زہر تھی، پھر مسکرا کے قند مقرر بنا دیا۔ اور جب پتھروں کو لوگ بتوں میں بدل چکے، تو نے بتوں کو توڑ کے پتھر بنا دیا۔ کیا کیا حسین ابن علی نے؟ کیا کیا؟ ایک طرف سے دشمن نے 20 سالوں میں اپنے زعم باطل میں سمجھا کہ اب کوئی نہیں بچا جو میرے بیٹے کے خلاف آ سکے، لیکن دوسری طرف حسین نے اپنے انتظام کا آغاز کیا۔ ان 20 سالوں میں، خصوصاً اپنی حیات طیبہ کے آخری 10 سالوں میں، ایک کام، پہلے میں پچھلی گفتگو کا خلاصہ کروں ایک جملے میں، اب تک جو میں مقام حسین الزبان پیغمبر بیان کرنے کی کوشش کی، یا اس کے کچھ نمونے آپ کی خدمت میں عرض کیے، قطعی طور پر کوئی بھی ان واقعات کی احساساتی، جذباتی اور عاطفی تعبیر نہ کرے۔ نہ دین اسلام احساسات، جذبات اور عواطف سے بالاتر ہے۔ اسلام دین علم ہے، دین عقل ہے، دین معرفت ہے، دین حکمت ہے، دین بصیرت ہے، دین آگاہی ہے، دین شعور ہے۔ احساسات کی گنجائش نہیں۔ پیغمبر جو قدم قدم پر اپنے فرزند کا اس طرح سے تعارف کروا رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ ایک نانا ہے اور اپنے نواسے کی محبت میں نہ، پیغمبر کیا کر رہے ہیں؟ وہ جد پیغمبر تھے جناب ابراہیم علیہ وعلی نبینا آلاف التحیت والثناء، کہ جنہوں نے روئے زمین پر کعبہ تعمیر کیا، اور اب خود پیغمبر اپنی زندگی میں ان ایام میں بشریت کے لیے قیامت تک کے لیے کعبہ عشق تعمیر کر کے جا رہے ہیں، محور عشق تعمیر کر کے جا رہے ہیں۔ کیوں ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ کیوں حسین کا تعارف ضروری ہے؟ میں وہ بات عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ زیادہ وقت نہ گزرے اور میں اگلے مراحل تک منتقل ہو جاؤں۔ دیکھیے کیوں پیغمبر مسلسل سرے سے یہ سوچنا چاہیے کہ اس ہستی کا نام حسین کیوں رکھا گیا، اس نام کا فلسفہ کیا ہے، اس نام کی حکمت کیا ہے۔ خود نام اپنے مقام پر پیغام ہے، خود پیغمبر نے آپ اپنی زندگی میں مسلسل تعارف کروایا۔ کیوں تعارف کروایا؟ اس لیے کہ انسان خواہ اس کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، خواہ اس کا تعلق کسی بھی عقیدے سے ہو، خواہ اس کا تعلق کسی بھی صنف سے ہو، کسی بھی جنس سے ہو، فطری اعتبار سے
انسان کمال سے محبت کرتا ہے، فطری اعتبار سے انسان کمال کا شیفتہ ہے، فطری اعتبار سے انسان کمال کا عاشق ہے، کمال کا شیدائی ہے، کمال سے محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے یہاں تک کہ وہ افراد کے جو مسلمان نہیں ہیں، یہ متحدہ ہندوستان، اور آج بھی اگر آپ چلے جائیں ہندوستان میں بہت سارے پہلوان جو عقیدے کے اعتبار سے ہندو ہیں، عقیدے کے اعتبار سے سکھ ہیں، لیکن جب اکھاڑے میں اترتے ہیں تو اپنے کسی گرو کا نام نہیں لیتے، علی کا نام لیتے ہیں۔ کیوں علی کا نام لیتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ نام لے کر وہ اپنے وجود میں قوت کا احساس کرتے ہیں، طاقت کا احساس کرتے ہیں۔ وہ نام آج بھی انسانوں کو طاقت کا پیغام دیتا ہے، دوسرے کے سامنے نہ جھکنے کا پیغام دیتا ہے۔ یہ تاثیر ہے، یہ اثر ہے اس نام میں۔ کیوں نام لیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ انسان فطری اعتبار سے کمال سے محبت کرتا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، بہت مناظر تھے پاکستان کے، سابق پہلے دیوبندی تھے اور بعد میں انہوں نے مذہب اہل بیت قبول کیا۔ ان کا نام ہے مولانا اسماعیل۔ ان کا کسی فریق کے ساتھ مقابلہ تھا اور فریق نے ان پر چوٹ لگائی، طنز کیا، توہین کرنے کی کوشش کی اور ایسی بات کہی کہ سوچا شاید اسماعیل میرے جواب میں لاجواب ہو جائیں گے، جواب نہیں دے پائیں گے۔ جب علمی بات نہ کر سکا اور علمی دلائل کا جواب نہ دے سکا تو اب اس نے زبان کی چوٹ لگائی، زبان کا وار کیا، طنز کیا، اہانت کی۔ کہا اسماعیل، مولانا اسماعیل، یہ بتا دو کہ جو پاکستان میں جتنے بھی گانا بجاتے ہیں، جتنے بھی موسیقار ہیں، جتنے کھل کے اگر میں عرض کر دوں جو اس نے لفظ استعمال کیا، جتنے بھی کنجر ہیں یہ سارے شیعہ کیوں ہیں؟ طنز کیا نا، چوٹ لگائی، سوچا کہ لاجواب ہو جائیں گے، لیکن کیا حکیمانہ جواب دیا، کیا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے سوچا کہ اب یہ شخص لاجواب ہو جائے گا، بھلا اس بات کا کیا جواب دے گا۔ تو کہا کہ یہ جتنے کنجر ہیں سارے شیعہ کیوں ہیں؟ تو کہا کہ یہ بڑے سمجھدار ہیں۔ مولانا اسماعیل نے جواب دیا اس لیے شیعہ ہیں کہ یہ بہت سمجھدار ہیں۔ کہ اس میں کیا سمجھداری کی بات ہے؟ کہ اس لیے کہ یہ خود آشنا ہیں، خود کو جانتے ہیں کہ ہماری حقیقت کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، کہ ہم تو کنجر ہیں، اب ہماری نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے، چونکہ ہم نے رزق کی خاطر جو کام کرتے ہیں خدا کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے، تو نہ یہاں کے ہیں نہ وہاں کے ہیں، ہم تو ٹھہرے کنجر۔ اور اگر اب ہم نے اپنے ہی جیسے کسی اور کنجر کا دامن پکڑ لیا تو نہ یہ دنیا ہے نہ وہ دنیا ہے۔ اس لیے ہم نے اہل بیت کا دامن پکڑا ہے کہ چلیں یہاں تو ہماری زندگی میں یہ خرابی ہے، لیکن کم سے کم ایک امید تو رہے کہ وہاں پہ ہماری نجات ہو جائے گی، وہاں پہ ہماری بخشش ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان فطری اعتبار سے کمال سے محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ خود بد کردار بھی ہے، خود برے کردار کا مالک ہے، جیسا ہے تیسا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بے وفائی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، لیکن اہل بیت سے محبت کرتا ہے، علی سے محبت کرتا ہے، حسین سے محبت کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ مجبور ہے۔ جس کی فطرت پاک ہے وہ مجبور ہے کہ کمال سے محبت کرے۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں مسلسل اپنے ایک ایک عمل سے حسین ابن علی کا تعارف کیوں کروایا؟ اس لیے کروایا، کبھی پیغمبر نے کروایا، کبھی خدا نے کروایا، کبھی خود حسین نے کروایا، اس لیے کہ اس روح زمین پر ان قریب کعبہ عشق کی تعمیر ہونی ہے۔ اور عشق کسے کہتے ہیں؟ عشق یہ نہیں ہے کہ انسان کسی کے ظاہر سے متاثر ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھی خاندان فاطمہ۔ عشق شکل سے نہیں ہوتا، عشق حواس سے نہیں ہوتا، اس چہرے سے نہیں ہوتا، وہ الگ چیز ہے، اس کا نام کچھ اور ہے، وہ عشق نہیں ہے۔ عشق ہمیشہ کمال سے ہوتا ہے، کمال سے ہوتا ہے۔ اور حسین ابن علی کون ہیں؟ پیغمبر نے اپنی زندگی میں تعارف کروایا کہ اگر کوئی روح زمین پر تمام تر کمالات کی حد انتہا کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے تو وہ حسین ابن علی کا مشاہدہ کرے۔ حسین مجسم کمال ہے، حسین سراپا کمال ہے، حسین تمام تر انسانی اور
اخلاقی فضائل اور کمالات کا مجموعہ ہیں، اس لیے اللہ نے نام حسین رکھا کہ کمال تو الگ ہے۔ کمال کسے کہتے ہیں اور جمال کسے کہتے ہیں، تاکہ نام حسین کا فلسفہ روشن ہو سکے۔ کمال انسانی شرف جب اوج پہ پہنچتا ہے، انسانی فضیلت جب نقطہ عروج پر پہنچتی ہے تو اس کیفیت کو کمال کہا جاتا ہے، اور جب کمالات بشر اس حد انتہا کو چھوتے ہیں اور ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں تو کمالات کے ظہور کی کیفیت کو جمال کہا جاتا ہے۔ اور یہی معنی ہے حسین کا۔ حسین یعنی وہ ذات جہاں سے تمام تر فضائل اور کمالات کا ظہور ہو رہا ہو۔ اللہ نے اس پیکر کو اسی لیے منتخب کیا روئے زمین پر، تاکہ تمام تر کمالات الہی، تمام تر صفات اسماء و جلال و جمال الہی ظاہر ہوں اس وجود قدسی کے ذریعے سے، تاکہ دنیا جس جس کی فطرت پاک ہے آئے حسین کے گرد اکٹھا ہو جائے، حسین کے گرد جمع ہو جائے۔ کیوں؟ کعبہ عشق کی تعمیر ہونی ہے ابدیت کے لیے۔ کیوں مرحوم اقبال نے کہا کہ ایاں یا بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے، کیونکہ وہاں انسان کا بدن گھومتا ہے، یہاں انسان کی پاکیزہ روح طواف کرتی ہے۔ جس انسان کی فطرت پاک ہے، جس انسان کی روح پاک ہے، قیامت تک اس کعبہ عشق کا طواف کرتا رہے گا۔ اس لیے تعارف کرایا گیا، اس لیے پیغمبر نے اپنی زندگی میں تعارف کروایا، حسین نے تعارف کروایا قدم قدم پر، اور اب حسین ابن علی نے اپنا حکیمانہ طرز عمل کا آغاز کیا۔ اور ان 20 سالوں میں ایک طرف دشمن کی پالیسی یہ ہے، دوسری طرف حسین نے کیا کیا؟ وہ حسین کے جو کبھی اس سے پہلے حج پر جاتے تھے، کبھی حج پر نہیں جاتے تھے، اب حسین نے ان 20 سالوں میں اپنی زندگی کا کوئی ایک حج نہیں چھوڑا۔ مسلسل ہر سال حج کے لیے تشریف لے کے جاتے ہیں، لیکن عجیب ہے یہ 20 سال پہلے فرزند رسول سوار ہو کے جاتے تھے، یہ 20 سال فرزند رسول نے پاپیادہ حج کیا ہے۔ کیوں پاپیادہ حج کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب مدینے سے کربلا کا یہ سفر طے کریں گے تو راستے میں جب فرزند رسول پیدل چل رہے ہیں تو اب کس میں جرأت ہے کہ وہ سوار ہو کے چلے؟ کیوں فرزند رسول پیدل چل رہے ہیں؟ تاکہ راستے میں لوگوں کے ساتھ گفتگو کر سکیں، راستے میں لوگوں کے ساتھ ملاقات کر سکیں۔ کیوں فرزند رسول خود چاہتے ہیں کہ اب لوگوں سے گفتگو کریں، لوگوں سے ملاقات کریں۔ یہ سفر میں انداز ہے۔ جب پہنچتے ہیں مکہ میں، سب سے بڑا خیمہ مکہ میں حج کے موقع پر فرزند رسول کا لگتا تھا، جہاں پر پوری اسلامی دنیا سے آئے ہوئے افراد جو حج کے لیے آتے تھے، ان وفود سے اور انفرادی طور پر فرد سے حسین ابن علی ملاقات کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، خطبے دیتے تھے۔ کیوں خطبے دے رہے ہیں؟ کیوں گفتگو کر رہے ہیں؟ یہ انداز سفر میں ہے، وہ انداز مکہ میں اور مدینہ میں۔ ہر روز نماز عشاء کے بعد بیٹھتے ہیں مسجد نبوی میں، آدھی رات تک لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، معارف بیان کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ عوام و خواص آ کر حسین کی بس میں بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ یہ حسین کیا کر رہے ہیں؟ ایک طرف 20 سالوں میں دشمن نے کوشش کی کہ کسی ایک کو بھی نہ چھوڑے جو اس کے بیٹے کے راستے میں رکاوٹ بن سکے، جو حسین ابن علی کا ساتھ دے سکے۔ دوسری طرف حسین ابن علی ان 20 سالوں میں کبھی پیدل حج پہ جا کر، کبھی حج کے موقع پر خیمہ نصب کر کے، کبھی مدینہ میں لوگوں سے ملاقاتیں کر کے ایک ایک موتی کو جمع کر رہے ہیں، ایک ایک صدف کو جمع کر رہے ہیں، ایک ایک پھول کو جمع کر رہے ہیں۔ چن رہا ہے فرزند فاطمہ ایک ایک پھول کو، کہ جن پھولوں کو ملا کر ایسا گلدستہ تیار کرے کہ جس کی خوشبو رہتی دنیا اور بہتے پانی تک برقرار رہ سکے۔ حسین ابن علی نے کیا کیا ان 20 سالوں میں؟ اس کائنات کے غیور ترین، شجاع ترین، باصفا ترین، بہادر ترین، بامعرفت ترین افراد کو چنا ہے، اس طرح سے چنا ہے، اس طرح سے منتخب کیا ہے کہ اب حسین ابن علی کی کاروان میں کوئی ایک کمزور فرد شامل نہ ہو سکا، کوئی ایک بزدل فرد شامل نہ ہو سکا۔ اگر ایک بھی بزدل فرد حسین ابن علی کے کاروان میں شامل ہو جاتا، کربلا کبھی بھی تاریخ کے اوراق پر آفاقی حیثیت اختیار نہ کر سکتی۔ حسین ابن علی نے کائنات کے غیور ترین، شجاع ترین، بہادر ترین، بامعرفت ترین افراد کو ایک نقطے پہ جمع کیا
اور اس طرح سے کاروان بنایا۔ اس سے پہلے کہ میں حسین ابن علی کے اس کاروان کا تعارف کروں، میں خود چاہتا ہوں، اگرچہ وقت بہت محدود ہے لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں خود قرآن مجید سے حسین ابن علی کے اس لشکر کا، حسین ابن علی کے سپاہ کا، حسین ابن علی کے کاروان کا تعارف کرواؤں، تاکہ بشر پہ روشن ہو سکے کہ حسین نے کیا کام کیا ہے، کون ہے حسین، کیوں کربلا آج تک زندہ ہے۔ قرآن نے کربلا کے تعارف میں متعدد آیات ہیں، استاد محسن قراتی نے ان آیات کا مجموعہ بھی تعلیم دیا، ترتیب دیا، باقی علماء نے بھی لکھا۔ میں ایک آیت عرض کر رہا ہوں کربلا والوں کے تعارف میں، جس میں ارشاد حضرت الہی ہو رہا ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ یہ آیت صرف اور صرف کربلا والوں کے تعارف میں ہے۔ اس کائنات میں نہ پہلے کسی سے متعلق ہے، نہ قیامت تک آنے والے کسی اور سے متعلق ہو سکتی ہے، صرف کربلا کا۔ اور آپ خود میرے ساتھ سفر کیجئے، ہم قرآنی آیات کی روشنی میں خود دیکھیں گے اور نتیجہ لیں گے کہ کون ہے واحد مصداق اس آیت قرآن کا، جس میں اللہ تعارف فرما رہا ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ اللہ دوست رکھتا ہے ان مجاہدین کو کہ جو اس کی راہ میں یوں جم کر جنگ کرتے ہیں کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ میں تمہید کے طور پر ایک جملہ جوانوں کے سپرد کروں تاکہ اندازہ ہو جائے اور ہم اس سفر کے لائق ہو سکیں کہ اس آیت میں پروردگار افراد کی شجاعت کو بیان نہیں کر رہا، بلکہ پروردگار ایک ایسے لشکر کی شجاعت کو بیان کر رہا ہے جس سارے لشکر نے کندھے سے کندھا ملا کر اور شانے سے شانہ ملا کر باطل اور طاغوت کا مقابلہ کیا، اور اس لشکر کے کسی ایک سپاہی نے بھی معمولی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اب بتائیے، اور ڈھونڈتے خود قرآن حکیم میں ڈھونڈتے کہ تاریخ بشر میں، تاریخ آدم میں، تاریخ عالم میں، تاریخ خاتم میں، تاریخ انسانیت میں، تاریخ اسلام میں، تاریخ قرآن میں وہ کون سا ایسا لشکر ہے جو اس عظیم ترین قرآنی آیت کا مصداق بننے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ سب سے پہلا لشکر حضرت طالوت کا لشکر ہے، جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ جب حضرت طالوت اپنے لشکر کو لے کے چلے تو اپنے لشکر والوں سے کہا کہ ان اللہ مبتلیکم بالنہر، اے میرے لشکر والو، اللہ تمہاری شجاعت کا امتحان لے گا ایک نہر کے ذریعے سے، فمن شرب منہ فلیس منی، اس نہر سے جو شخص پانی پی لے گا وہ میرا سپاہی نہیں ہے۔ ہاں اتنی اجازت میں دیتا ہوں کہ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، کہ اگر کوئی چلو برابر پانی پی لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، وہ جتنے تھے سارے کے سارے پانی پر ٹوٹ پڑے سوائے چند کے۔ تو وہ لشکر کے جو سردار لشکر کی بات میں اس طرح سے ناکام ہو جائے، امتحان میں ناکامیاب ہو جائے، وہ اس عظیم ترین قرآنی آیت کا مصداق بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد دوسرا لشکر جسے قرآن مجید نے بیان کیا، یہ جناب موسیٰ کا لشکر ہے۔ جب جناب موسیٰ اپنے لشکر کو لے کے چلے اور فرعون اور فرعونیوں کے ظلم سے نجات دلائی، اور جیسے ہی دریائے نیل کے کنارے پر پہنچے ایک مرتبہ چلانے لگے موسیٰ کے سپاہی، کہا موسیٰ ہمیں کہاں لے آئے ہو؟ آگے پانی ہے، پیچھے آگ ہے، کہاں جائیں، کیا کریں، ہم تو دھر لیے گئے، ہم تو مر جائیں گے۔ ایک مرتبہ جب پریشان ہوئے، جناب موسیٰ نے اپنا عصا پانی میں مارا، راستہ بنا۔ جیسے ہی راستہ بنا، اب ان کی یاس اور نومیدی اور پریشانی خوشحالی میں بدل گئی، اور اب نخرہ بازی پہ اتر آئے جو یہودیوں کا مزاج ہے۔ جیسے ہی راستہ بنا تو کہا کہ نہ، ہم تو ایک راستے سے نہیں جائیں گے، ہم 12 قبیلے ہیں، ہم الگ الگ، ہمارے لیے راستہ ہونا چاہیے، ہم 12 راستوں سے جائیں گے۔ جناب موسیٰ نے 12 مرتبہ عصا مارا، 12 راستے بنے، اور ان قبیلوں نے صحیح و سالم دریائے نیل کو عبور کیا۔ اس سے پہلے کہ میں بعد کی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، خود جہاں پر پیغام ہے، 2 پیغام ہیں۔ ایک پیغام یہ ہے کہ جب جناب موسیٰ کے ساتھیوں نے سارے کے سارے دریائے نیل میں داخل ہوئے، صحیح و سالم دریائے نیل عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے اور دوسری طرف پہنچ گئے، اور جیسے ہی فرعون کا لشکر آیا، انہوں نے دیکھا کہ راستے بنے ہوئے ہیں، 12 راستے ہیں۔ فرعون نے اپنی فوج کو ان میں داخل کیا، اور جب سارے افراد داخل ہو گئے تو یہ پانی آپس میں مل گئے، فرعون اور فرعون کے سارے ساتھی غرق ہو گئے۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ عرض کروں کہ آخر کیا ہوا
کہ موسیٰ کے ساتھ جتنے افراد تھے سارے کے سارے بچ گئے، فرعون کے ساتھ جتنے افراد تھے سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ کیا موسیٰ کے ساتھ سب اچھے تھے؟ نہ، وہ برے بھی تھے، جو تانا زنی کر رہے تھے کہ آپ ہمیں کہاں لے آئے، ہم تو دھر لیے گئے، آگے پانی پیچھے آگ۔ کیا فرعون کے ساتھ سب برے تھے؟ اچھے بھی تھے۔ وہ جو منع کر رہے تھے کہ چھوڑو، جب موسیٰ جا رہے ہیں تو ان کو کیا پیچھا کرتے ہو، کیا ان کی پیچھے جا کر قتل کرنے کی کوشش کرتے ہو، سمجھا رہے تھے، اچھے بھی تھے۔ لیکن کیا ہوا کہ موسیٰ کے ساتھ جو برے تھے وہ بھی نجات پا گئے، فرعون کے ساتھ جو اچھے تھے وہ بھی غرق ہو گئے۔ کیا یہ عدل الہی کے خلاف نہیں ہے؟ کیا یہ قانون عدل کے خلاف نہیں ہے کہ وہاں پر اچھے غرق ہو رہے ہیں، یہاں پر برے نجات پا رہے ہیں؟ تو اس قرآنی واقعے سے ہمیں مزاج ربوبیت سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کبھی بھی افراد کا شخصی کردار نہیں دیکھتا، انفرادی کردار نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ کی نگاہ میں قیادت، سیادت، امامت اور رہبری اصل ہے۔ اگر امام اچھا ہے تو برے بھی نجات پا جائیں گے، اور اگر امام برا ہے تو اچھے بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ جناب اللہ اکبر، کیا ہوا؟ ادھر 12 قبیلے ہیں، یہ 12 کے 12 نخرے بازی کر رہے ہیں، اور جناب موسیٰ نے کہا چلو کوئی بات نہیں، عصا مارا اور سارے کے سارے یہ ایک معصوم کی قوت ہے کہ وہ 12 قبیلوں کو نجات دے سکتا ہے۔ یہ موسیٰ ہے جو 12 کو نجات دے رہا ہے، 12 قبیلوں کو، اور وہ 12 کے جو فخر موسیٰ ہیں، کیا وہ 12 مل کر ایک کو نجات نہیں دے سکتے؟ ایک مرتبہ جیسے ہی پہنچے دریائے نیل کی دوسری سمت، سامنے فلسطین کا شہر تھا۔ اب جناب موسیٰ نے فلسطین کی طرف اشارہ کیا۔ بنی اسرائیل اور موسیٰ کا لشکر جو اتنا عظیم معجزہ دیکھ چکا ہے کہ فرعون کا لشکر غرق ہو چکا، یہ سارے کے سارے صحیح و سالم دوسری طرف آ گئے۔ اس کے باوجود جیسے جناب موسیٰ نے فلسطین کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم، اے بنی اسرائیل، یہ سامنے جو شہر ہے یہ تمہاری موعودہ سرزمین ہے، تم اس میں داخل ہو جاؤ اور کسی بات کی پرواہ نہ کرو۔ جناب موسیٰ کی قوم اور سپاہ اور لشکر جو اتنا بڑا معجزہ دیکھ چکا ہے، کیا جواب دیا؟ کہ اے موسیٰ، ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ ان فیہا قوم جبارین، جس شہر میں آپ ہمیں داخل ہونے کے لیے حکم دے رہے ہیں، یہاں پر بڑے مضبوط اور قوی ہیکل اور قوی الجثہ لوگ رہتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا، جب تک یہ لوگ فلسطین کے اندر موجود ہیں ہم میں اتنی جرت نہیں ہے کہ ہم داخل ہو سکیں۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ اگر آپ کو جہاد کا ایسا ہی شوق ہے تو آپ خود چلے جائیے اور اپنے رب کو لے کے چلے جائیے اور دونوں جا کر وہاں پر لڑ لیجئے۔ اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب موسیٰ کا یہ لشکر جو اتنی بڑی کمزوری دکھا رہا ہے اور اپنے سردار لشکر کے اوپر تانا زنی کر رہا ہے، کیا یہ کمزور لشکر اس عظیم ترین قرآنی آیت کا مصداق بننے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ اب جناب موسیٰ کے بعد قرآن مجید نے جناب عیسیٰ کے لشکر کو بیان کیا، جس کا تعارف خود انجیل نے بھی کیا۔ جناب عیسیٰ کے 11 حواری، کیا یہ 11 حواری اس قابل ہیں کہ ایسف کا مصداق قرار پا سکیں؟ اس لیے کہ آپ جانتے کہ ان سب نے 11 کے 11 نے وقت آخر جناب عیسیٰ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اور انہی میں سے ایک وہ تھا جس نے اس مقام کا پتہ بتا دیا تھا کہ جہاں پر جناب عیسیٰ روپوش تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب عیسیٰ کے لشکر کے سپاہی بھی اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ایسف کا مصداق قرار پا سکیں۔ اب دیگر پیغمبران کا دور ختم ہوا، ختمی مرتبت کا دور شروع ہوا۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر ہے۔ قرآن مجید جہاں پر جنگ بدر کے اندر آنے والے شجاعوں کی تعریف کر رہا ہے، وہاں پر یہ بھی فرما رہا ہے کہ وَيُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ، کہ جنگ بدر میں امر حق کے ظاہر ہو جانے کے باوجود ایک گروہ ایسا بھی تھا کہ جو راستے میں آپ کے ساتھ جھگڑتے ہوئے چل رہا تھا، تو وہ گروہ اور وہ سپاہی کہ جو اپنے سردار کے ساتھ جھگڑتے ہوئے چل رہے ہوں اور اتنی بد تہذیبی کا مظاہرہ کر رہے ہوں، ایسا بد تہذیب، بے ادب اور کمزور لشکر اس آیہ مجیدہ کا مصداق بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد دوسری جنگ احد ہے۔
جس میں بعض شخصیات نے شجاعت کے عظیم کارنامے دکھا ہے، جن کے بارے میں قرآن خود فرما رہا ہے، جن کا تعارف کروا رہا ہے، جن کے اسلحے کی تعریف ہی فرما رہا ہے کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، قرآن بتا رہا ہے۔ لیکن جب دوسری طرف قرآن یہ بھی فرما رہا ہے کہ استصعدون ولا تلون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، کہ جب خالد بن ولید نے پہاڑی کا چکر کاٹ کے دوبارہ حملہ کیا اور مسلمان کی جو مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف تھے، تو قرآن فرماتا ہے کہ استصعدون ولا تلون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، کہ تم پہاڑ کے اوپر چڑھے چلے جا رہے تھے اور رسول پیچھے پیچھے تمہیں آوازیں دے رہے تھے، مگر تم رسول کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے تھے۔ یہاں تک کہ مولانا شبلی نعمانی نے بھی لکھ دیا کہ جب خالد بن ولید نے پہاڑی کا چکر کاٹ کے حملہ کیا تو اب بہادر اس طرح سے بھاگ رہے تھے کہ میدان جنگ میں یا نبی نظر آ رہے تھے یا علی نظر آ رہے تھے۔ صرف علی ہے میدان احد میں جو مسلسل پیغمبر گرامی اسلام کے گرد طواف کر رہے ہیں کہ کوئی دشمن، کوئی فاسق، کوئی کافر، کوئی مشرک پیغمبر گرامی اسلام کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ مسلسل دیوانہ وار تنہا علی پیغمبر کے گرد طواف کر رہے ہیں، پیغمبر کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ بالآخر علی ابن ابی طالب کی اکیلی تلوار ان ہزاروں تلواروں کے ساتھ کہاں تک ٹکراتی؟ عجیب یہ ہوا کہ جب جنگ پورے عروج پر تھی تو عین اسی مرحلے میں علی ابن ابی طالب کی تلوار ٹوٹ گئی۔ دنیا کا بڑے سے بڑا شجاع، دنیا کا بڑے سے بڑا بہادر کوئی بھی شخص اگر علی کی جگہ ہوتا تو کیا کرتا؟ اس کی ہمت جواب دے جاتی، اس کے حوصلے پست ہو جاتے، خود کو دشمن کے حوالے کر دیتا۔ لیکن علی ابن ابی طالب نے اقبال کی زبان میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو سمجھا دیا کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تلوار ٹوٹ چکی ہے لیکن ہمت جوان ہے۔ علی ابن ابی طالب نے اس ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ بعضوں کو اپنے مکوں سے، بعضوں کو اپنے ٹھڈوں سے، بعضوں کو اپنے گھوڑے کی ٹاپوں سے اس عجیب انداز سے جہاد کرنا شروع کیا۔ اور پروردگار عالم نے جب یہ منظر دیکھا کہ ادھر میرا اکیلا شیر ہے اور وہ بھی نہتا ہے اور برابر میں دشمن کا ہزاروں کا لشکر اور وہ بھی پوری طرح اسلحہ جنگ سے لیس، تو ایسے عالم میں پروردگار نے آسمان سے ایک تلوار اتاری جس کا نام ذوالفقار تھا۔ اب ذوالفقار کے ملتے ہی امنگیں اور بڑھی، ولولے اور بڑھے، جذبے اور بڑھے، اور ذوالفقار کے آتی علی ابن ابی طالب نے ایسے تابڑ توڑ، ہمت شکن، حوصلہ شکن حملے شروع کیے کہ ہزاروں دشمن ٹانگیں سر پر رکھ کر میدان سے بھاگ نکلے۔ یہ پہلی جنگ ہے اور واحد جنگ ہے جس میں علی ابن ابی طالب نے دشمن کا تعاقب شروع کیا اور انہیں گاجروں اور مولیوں کی طرح سے کاٹنا شروع کیا۔ آسمان کے ملائک، آسمان کے فرشتے اور آسمان کے قدسی جو علی ابن ابی طالب کی شجاعت کے مناظر آسمان کی کھڑکیاں کھول کے دیکھ رہے تھے، اب ان کا بھی پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ اللہ سے اجازت مانگی اور جب اجازت مل گئی اب جبریل آگے آگے اور باقی سارے فرشتے پیچھے پیچھے۔ ابھی یہ فرشتے زمین پر نہیں پہنچے تھے کہ آسمان اور زمین کی درمیانی فضاؤں میں یہ نعرے گونج اٹھے، یا علی لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار۔ اے علی، آسمان کے فرشتے بھی یہ مان گئے کہ اس کائنات میں اگر کوئی تلوار ہے تو صرف ذوالفقار ہے اور اگر کوئی شجاع ہے تو صرف علی ہے۔ لیکن قرآن مجید 1 2 3 4 10 20 40 50 افراد کی شجاعت کو بیان نہیں کر رہا، بلکہ قرآن مجید ایک ایسے لشکر کو بیان کر رہا ہے کہ جس لشکر کے ایک سپاہی نے بھی معمولی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ یہ جنگ احد اور وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ اس کے بعد ہے جنگ خندق، جس کے بارے میں قرآن مجید فرما رہا ہے کہ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وإذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، کہ جب جنگ خندق اور جنگ احزاب کے دن مسلمانوں کافروں کے لشکروں نے دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے آنا شروع کیا تو تمہارا عالم یہ ہوا کہ تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں اور تمہارے کلیجے اچھل اچھل کر تمہارے حلق تک آ گئے اور نہیں معلوم تم اپنے رب کے بارے میں کیا کیا بدگمانیاں کرنا شروع ہو گئے۔ تو وہ لشکر کہ جس کی آنکھیں پتھرا جائیں، جس کے کلیجے اچھل اچھل کر حلق تک آ جائیں اور جو اپنے پروردگار کے بارے میں بدگمانیاں کرنا شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے ان کی توبہ قبول ہو گئی، اس سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال ایسا لشکر اس آیت مجیدہ کا مصداق بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد ہے جنگ حنین،
جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ کہ مسلمانوں جنگ حنین کے دن تمہیں تمہاری کثرت پر ناز ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب کافروں نے حملہ کیا تو قرآن فرماتا ہے کہ مسلمان اس طرح سے بھاگ رہے تھے کہ انہیں بھاگنے کے لیے راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اب خلاصہ کروں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ بتائیے کہ ان جنگوں میں سے کون سا ایسا لشکر ہے کہ جو آئے صف کا مصداق بننے کی صلاحیت رکھتا ہو؟ اب پیغمبر کا دور ختم ہوا، علی کا دور شروع ہوا۔ کیا علی ابن ابی طالب کے لشکر کے سپاہی اس قابل ہیں کہ وہ صف کا مصداق قرار پا سکیں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب جنگ صفین میں قرآن مجید کو نیزوں پہ بلند کیا گیا تو علی کا لشکر خود 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور بڑا حصہ وہ تھا 12,000 افراد کم از کم، جو علی ابن ابی طالب سے مطالبہ کر رہا تھا کہ آپ جنگ بند کریں ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایسا بے بصیرت لشکر کبھی بھی آیت صف کا مصداق بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ البتہ اس وقت بھی دشمن کی چال تھی، اور آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی دشمن وہی کام کر رہا ہے۔ اس وقت علی کے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے دشمن نے قرآن صامت کو نیزوں پہ بلند کیا تھا، اور آج کے دشمن نے آپ کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے قرآن ناطق کو نیزوں پہ بلند کیا ہے۔ بصیرت چاہیے، جتنی وحدت کی ضرورت آج ہے اس سے پہلے کبھی نہ تھی۔ کہیں دشمن کامیاب نہ ہو جائے، ایسی غلط فہمیاں آپ کے اندر لا کر آپ کو 2 حصوں میں بانٹنے میں، تقسیم کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ کوئی بھی شیعہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا منکر نہیں ہے، کوئی بھی شیعہ معصومین کی ولایت کا منکر نہیں ہے۔ معصومین کی ولایت ہماری زندگی ہے، معصوم کی ولایت ہماری جان ہے، ہماری روح ہے، ہمارے رگ رگ میں شامل ہے، ہمارے خون کے ایک ایک قطرے میں شامل ہے۔ ممکن نہیں ہے۔ اس طرح سے دشمن تعارف کرواتا ہے، اس طرح سے غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں اور ہم ان کا شکار ہو جاتے ہیں کہ مثلا جی تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ کیا ہمیں علی سے پیار ہے؟ علی کے خالق کو علی سے پیار نہیں ہے؟ سوچنا چاہیے، احکام کو غور کرنا چاہیے۔ آخر اسی نماز کے احکام کو اگر کسی کے گھر میں توضیح المسائل ہے وہ اٹھا لے، کسی کے گھر میں تحفۃ العوام ہے وہ اٹھا لے، کسی کے گھر میں نماز جعفریہ ہے وہ اٹھا لے، اٹھا کے دیکھے کہ لکھا کیا ہوا ہے۔ ایک دفعہ نماز کے احکام کو سمجھ لے، زندگی میں ایسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوگا۔ کبھی دشمن اس کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ آخر ذرا سا سوچ لے کہ راز کیا ہے۔ جب یہی شخص رکوع میں جاتا ہے اور درود پڑھتا ہے تو اللہ نے اس درود کو مستحب قرار دیا۔ مستحب ہے، ثواب ہے، پڑھو تو مرضی ہے، نہ پڑھو تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ آپ رکوع میں درود پڑھیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، نہ پڑھیں تب بھی حرج نہیں ہے، پڑھیں گے تو ثواب ہے، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ قنوت میں درود پڑھنا مستحب ہے، آپ نہ پڑھیں کیا نماز باطل ہوگی؟ نہیں باطل ہوگی، مستحب ہے، کریں گے تو ثواب ہے اور نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ سجدوں میں اللہ نے درود کو مستحب قرار دیا، پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز قبول ہے۔ اور آئیے تشہد میں سوچنا چاہیے، نعوذ باللہ اللہ کے کوئی مزاج پایا جاتا ہے، جیسے بعض افراد موڈی ہیں کہ کہیں پہ ایک چیز کو کم تاکید کر دی، دوسرے مقام پہ زیادہ تاکید کر دی۔ جیسی تشہد میں پہنچتے اللہ نے اس درود کو واجب قرار دے دیا۔ کیوں؟ وہی درود کہ جو رکوع میں مستحب ہے، قنوت میں مستحب ہے، سجدوں میں مستحب ہے، کیا ہوا کہ تشہد میں اسی درود کو پروردگار نے واجب قرار دے دیا۔ اور یہ اتنی مسلمہ حقیقت ہے کہ سواد اعظم کے امام شافعی نے بھی فرما دیا کہ یا اہل بیت محمد من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اے اہل بیت رسول آپ کے شرف کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو شخص حالت نماز میں آپ پر درود نہیں بھیجتا تشہد میں، اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ کیوں اللہ نے تشہد میں درود کو واجب قرار دیا؟ اس لیے کہ اب نماز آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے اور اب اس کی قبولیت کا سوال اٹھے گا کہ قبول کی جائے یا قبول نہ کی جائے۔ تو اللہ نے نماز کی قبولیت کو مشروط کر دیا درود کے ساتھ۔ یہ درود کیا ہے؟ یہ درود ان 14 کی ولایت کا اعلان، اقرار اور اظہار ہے، جس میں پیغمبر بھی شامل ہیں، علی بھی شامل ہیں، فاطمہ بھی شامل ہیں، حسن بھی شامل ہیں، حسین بھی، امام زمانہ بھی شامل ہیں۔ صرف علی ولی نہیں ہے، فاطمہ بھی اللہ کی ولی ہیں، حسن بھی ولی ہیں، حسین بھی ولی ہیں، اس لیے واجب قرار دیا ہے۔
تو کبھی دشمن آپ کو حصوں میں تقسیم کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ ایک کی ولایت واجب نہیں ہے، 14 کی ولایت واجب ہے، جن میں پیغمبر بھی شامل ہے، اور پیغمبر کا ذکر الگ سے عبدہ و رسولہ کہہ کے اس لیے ہے تاکہ ان کی ولایت کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کا بھی اعلان ہو جائے۔ ہمیں علی سے پیار ہے، علی کے خالق کو، اس شاہکار کے خالق کو علی سے پیار نہیں ہے؟ وہ علی کی جو اپنے ایک نور کی ولایت کو واجب قرار دے رہا ہے تو باقیوں کو چھوڑ دے گا؟ نہ، سب کی ولایت کو واجب کیا، 14 کی ولایت کا اقرار واجب ہے۔ اسی لیے تشہد میں درود کو اللہ نے واجب قرار دیا۔ صلوات پڑھیے خاندان فاطمہ پر۔ کیا علی ابن ابی طالب کی لشکر کے سپاہی اس قابل ہیں؟ نہیں، اس لائق نہیں ہیں۔ کیا امام حسن مجتبیٰ کے لشکر کے سپاہی اس قابل ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ اکثریت نے فرزند رسول کا ساتھ چھوڑ دیا، اور انہی میں سے ایک سپاہی وہ تھا جس نے آپ کی ران مطہر کو زخمی کر دیا، اور حضرت طویل عرصے تک مدائن میں اپنا علاج کراتے رہے۔ امام حسن کے لشکر کے سپاہی بھی اس قابل نہیں ہے کہ آیت صف کا مصداق قرار پا سکیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو ہمیں آیت صف کا مصداق کہاں سے ملتا؟ یہ کربلا ہے کہ جس نے قرآن کی لاج رکھ لی، یہ کربلا ہے کہ جس نے قرآن کی عزت کو بچا لیا، یہ کربلا ہے کہ جس نے قرآن کی صداقت کو بچا لیا، یہ کربلا ہے کہ جس نے قرآن کی حرمت کو بچا لیا۔ ورنہ ایک آیت بھی مصداق کے بغیر رہ جاتی، قرآن کی صداقت ہمیشہ کے لیے زیر سوال چلی جاتی۔ یہ کربلا ہے کہ جس نے قرآن کا اس آیت کا مصداق یوں پیش کیا کہ کربلا میں 72 سپاہی آئے، مختلف قوموں سے تھے، مختلف نسلوں سے تھے، آقا بھی تھے، غلام بھی تھے، حبشی بھی تھے، غیر حبشی بھی تھے، سن و سال کا بھی ان میں فرق تھا۔ لیکن کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کسی ایک سپاہی نے بھی معمولی کمزوری کا مظاہرہ کیا؟ اس لشکر کے سب سے کم سن سپاہی کی عمر کتنی ہے؟ 6 ماہ، جس کی زندگی میں برس کا لفظ بھی وجود نہیں رکھتا۔ اس 6 ماہ کے سپاہی نے بھی اگر تیر کھایا تو مسکرا کے بتا دیا کہ میں اس لشکر کا سب سے چھوٹا سپاہی ہوں، لیکن میرے اندر بھی تمہیں کمزوری کہیں سے نظر نہیں آئے گی۔ یہ لشکر وہ لشکر ہے۔ اس لیے حسین ابن علی نے مورخ کے سپرد نہیں کیا کہ وہ آ کے بتائے کہ حسین کی سپاہ کیسے ہے، نہ مورخ کے قلم میں اتنی صلاحیت ہے اور طاقت ہے کہ حسین کے سپاہیوں کا تعارف کروا سکے۔ اس لیے حسین نے خود ضروری سمجھا کہ اپنے جہاد سے پہلے اپنی سپاہ کا تعارف کروائے۔ ایک مرتبہ شب عاشور سید الشہداء نے کیا فرمایا؟ جاؤ، چلے جاؤ، میں راضی ہوں، میرا نانا بھی راضی ہے۔ کیا کوئی اٹھا؟ کوئی ایک بھی نہیں اٹھا۔ ممکن ہے اگر یہ بات ہوتی یہاں تک رک جاتی تو مورخ لکھتا اس لیے نہیں اٹھ رہے تھے کہ یہ سارے حسین ابن علی کو وارث جنت سمجھتے تھے، مالک جنت سمجھتے تھے، سردار جنت سمجھتے تھے، اس لیے نہیں اٹھ رہے تھے کہ اگر اٹھے تو جنت ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس لیے فرزند رسول نے اپنے سپاہیوں کے لیے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ چلے جاؤ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کسی مفتی یا ملا نے کہا ہے کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں؟ جنت کا سردار، جنت کا وارث جنت کی ضمانت دے رہا ہے، لیکن نہ، کوئی نہیں اٹھا۔ ممکن ہے مورخ لکھے کہ آنکھوں کی شرم مڑنے تھی کہ کس طرح سے حسین کو تنہا دشمنوں کے بیچ چھوڑ کے چلے جائیں۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ چراغ خیمہ گل کر دو۔ علی اکبر اٹھے، چراغ خیمہ کو خاموش کر دیا کہ جس نے اٹھنا ہے تاریکی میں اٹھ کے چلا جائے۔ لیکن ایک چراغ بجھا اور 72 چراغ جل اٹھے، اور اب سب سے پہلے مرحلے میں رسول اللہ کا بوڑھا صحابی، ان میں 11 صحابی رسول بھی موجود ہیں کربلا میں، جن میں سب سے پہلے مسلم ابن اوسجا ہیں، کھڑے ہوئے کہ فرزند رسول، اب فرما رہے ہیں کہ ہم چلے جائیں۔ اے فرزند رسول، یہ تو ایک جان ہے، اگر مجھے قتل کیا جائے اور اس طرح سے قتل کیا جائے کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور زخم لگا لگا کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائے، اور پھر ان ٹکڑوں کو جلا دیا جائے، اور جلانے کے بعد اس راکھ کو بکھیر دیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے،
پھر دوبارہ اسی طرح سے قتل کیا جائے، یہاں تک کہ 70,000 مرتبہ قتل کیا جائے، شہید کیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے، تو میری صرف ایک خواہش ہوگی کہ میں اپنی جان کو آپ کے قدموں کے اوپر نچھاور کر دوں۔ اور اب کھڑے ہوئے حبیب ابن مظاہر کا فرزند رسول، یہ دنیا تو فانی ہے، ان قریب اس جہان کی بساط کو لپیٹ دیا جائے گا، جو اس میں رہتا ہے وہ بھی فانی ہے، یہ جہان بھی فانی ہے۔ اے فرزند رسول، اگر فرض کر لیں کہ جہان ابدی ہے، یہ بھی فرض کر لیں کہ ہم نے اس جہان میں ہمیشہ رہنا ہے، تو فرزند رسول تب بھی ہم اپنی جانوں کو آپ کے قدموں پر قربان کر دیں گے۔ اور اب ایک اور شخصیت اٹھے، عابس ابن شبیب شاکری، کیا جملہ کا کہ فرزند رسول آپ فرما رہے ہیں کہ ہم چلے جائیں، بس ایک سوال کا جواب دے دیجیے کہ جن افراد کو ان کی ماؤں نے پیدا ہی اسی دن کے لیے کیا تھا، وہ آپ کو چھوڑ کے کیسے چلے جائیں؟ ایک مرتبہ جب ایک صحابی نے اپنی وفا کا یقین دلایا، اب فرزند رسول کھڑے ہوئے، فرمایا جزاکم اللہ عنی خیر الجزا، اور پھر وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی، میرے علم میں نہیں ہے کوئی ایسے اصحاب کہ جو میرے اصحاب سے زیادہ باوفا ہوں۔ انسان جب ایک بات کرتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا دائرہ نظر کہاں تک ہے۔ ہم ایک بات کریں گے تو ہمارے مد نظر 10 20 40 سال کی تاریخ ہوگی، لیکن جب فرزند رسول کہیں گے کہ میرے علم میں نہیں ہے کوئی ایسے اصحاب، تو حسین کی نگاہ میں آدم کے بھی اصحاب ہیں، نوح کے بھی اصحاب ہیں، طالوت کے بھی اصحاب ہیں، موسیٰ کے بھی اصحاب ہیں، اپنے نانا کے لشکر کے سپاہی بھی ہیں، اپنے بابا علی کے لشکر کے سپاہی بھی ہیں۔ یہ پہلی سند ہے، اور کیا مقام ہے حسین کی توحید کی طرف میں نے کچھ اشارے کیے، لیکن اس لمحے کہ حسین صرف حق سے ہم کلام ہے، کتنا مقام ہے حسین کے صحابہ کا۔ شب عاشور سے متعلق یہ سپاہی جن کے تعارف میں جوش ملی آبادی کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے۔ کون ہے یہ کربلا والے؟ ایک ایک لشکروں پر بھاری ہے، کیا تعارف ہے؟ کون ہے؟ بلکہ اس سے پہلے ایک جملہ عرض کر دوں۔ ایک صاحب طرز خطیب تھے اظہر حسن زیدی، ان سے کسی نے جملہ پوچھا، کوزے میں سمندر بند کیا اس خطیب نے، کسی نے پوچھا کہ بتائیے اصحاب رسول میں اور اصحاب حسین میں کیا فرق ہے؟ کیا جملہ کا کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں، بس ایک فرق ہے۔ کہ کون سا فرق؟ کہ ایک جملے کا فرق ہے۔ کہ کس جملے کا فرق ہے؟ کہا آؤ اور جاؤ کا فرق۔ کا کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ کہ پیغمبر ساری زندگی بلاتے رہے آؤ، کوئی نہیں آیا، حسین ساری رات کہتے رہے جاؤ۔ اگر ایک بھی بزدل، اگر ایک بھی بے معرفت، اگر ایک بھی جاہل، اگر ایک بھی بے شعور فرد کو حسین اپنے کاروان میں شامل کر لیتے، کربلا کبھی بھی تاریخ کے اوراق پر آفاقی حیثیت اختیار نہ کر سکتی۔ یہ تعارف رات کو کرایا، اور اپنی شہادت سے پہلے کیا تعارف کروایا؟ وقت ختم ہو رہا ہے لیکن یہ جملہ عرض کروں، کیا فرمایا؟ ایک مرتبہ جب گھوڑے پہ سوار ہونے لگے، ذوالجناح پہ سوار ہونے لگے، کیا فرمایا؟ مقتل کی طرف نگاہ اٹھائی، این این ظہیر، این این حبیب، این این مسلم، اے میرے زہیر تم کہاں چلے گئے؟ اے میرے حبیب تم کہاں چلے گئے؟ اے میرے مسلم تم کہاں چلے گئے؟ جو اگلا جملہ ارشاد فرمایا، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجا، اے میرے شیرو، اے میرے بہادرو، تمہیں کیا ہو گیا؟ پہلے جب میں تمہیں آواز دیتا تھا تم دوڑ دوڑ کر میری آواز پر لبیک کہتے تھے، لیکن آج تمہارا امام تمہیں بلا رہا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ شہیدوں کی لاشیں تڑپنے لگیں، کہ فرزند رسول کیا کریں کہ ہماری گردنیں کٹ چکی ہیں، ورنہ ہم اب بھی حاضر ہیں۔ یہ کربلا کیا ہے؟ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا پیغام ہے، اور جتنا بڑا پیغام ہے اتنا بڑا پیغام بر چاہیے، ورنہ یہ پیغام نابود ہو جائے۔
اللہ نے حسین کو منتخب کیا ہے انبیاء کی میراث کو بچانے کے لیے، اور حسین کے بیٹے علی زین العابدین اور حسین کی خواہر زینب بنت علی کو منتخب کیا ہے حسین کی میراث کو بچانے کے لیے۔ کس طرح سے، کاش وقت ملتا، میری مجبوری تھی کہ میں نے موضوع کو آگے بڑھانا تھا، ورنہ میں کچھ مسائل اور کچھ صفات اور کمالات اور اوصاف سید سجاد کے بیان کرتا کہ اپنے عصر میں اس شخصیت نے کس طرح سے دین کو بچایا ہے، کس طرح سے کربلا کو پہنچایا ہے۔ ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھوں، تاریخ بشر میں اور تاریخ امامت میں کسی امام کی امامت کا آغاز اس طرح سے نہیں ہوا جس طرح سے سید سجاد کی امامت کا آغاز ہوا۔ سید سجاد کو بحیثیت امام جو سب سے پہلا حکم جاری کرنا پڑا وہ یہ تھا، اپنی ماؤں بہنوں اور پھوپھیوں سے یہ کہنا پڑا کہ بے ردا خیموں سے باہر نکل جاؤ۔ یہ کیسا سفر ہے؟ میں اس سفر کی ایک جھلک عرض کروں اور پھر آقا کی شہادت کے ایک دو جملے عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ کیا دیکھا اس سفر میں؟ کیوں خون روتے رہے؟ کیوں سید سجاد 35 سال خون کے آنسو بہاتے رہے؟ مجاز نہیں ہے، یہ مجاز نہیں ہے۔ کسی نے آیت اللہ محسن الحکیم سے پوچھا، کسی عالم نے پوچھا کہ کیا واقعاً سید سجاد خون کے آنسو بہاتے تھے یا یہ بات مجازاً کہی جاتی ہے؟ محسن الحکیم نے جواب نہیں دیا، اپنی گود میں پڑا ہوا سفید رومال اٹھایا اور اسے اپنی آنکھوں سے لگایا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب اپنی زانوں پہ رکھا تو اس سفید رومال پر خون کے 2 سرخ دھبے لگے ہوئے تھے۔ یعنی 1400 سال گزرنے کے بعد اگر کوئی فقیہ نائب امام ان مصائب کو تصور کرے تو اس کی آنکھوں سے خون جاری ہو جائے، تو وہ سید سجاد جو یہ سارے مصائب اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، وہ غیرت کا امام۔ بس میرے عزیزو، جب یہ قافلہ چلا، کیا دیکھا سید سجاد نے؟ آخر کیوں خون رونا شروع ہوئے؟ جب یہ کاروان چلا کربلا سے شام کی طرف تو راستے میں ایک صحابی رسول نے آ کر امام کی بارگاہ میں سلام کیا، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ جب کربلا سے لے کر شام تک کے راستے میں پہلی مرتبہ میرے مظلوم امام نے کسی کو سلام کرتے ہوئے سنا تو ہتھکڑی بھرے ہاتھوں سے توق بھری گردن اٹھا کر کہا، کون ہے ہمیں اس غربت کے عالم میں سلام کے قابل سمجھنے والا؟ تو اس بوڑھے صحابی رسول نے کہا، مولا آپ نے پہچانا نہیں؟ میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں، زید ابن ارقم۔ آپ کی نانا کی زیارت کے لیے مدینے جا رہا تھا اور راستے میں اس قیامت کی اطلاع ملی ہے۔ کہا، میرے نانا کی زیارت کے لیے جاؤ گے؟ کہا، مولا جاؤں گا۔ کہا، سید سجاد اگر کوئی پیغام ہو تو دے دیجئے۔ جیسی صحابی رسول نے کہا کوئی پیغام ہو تو دے دیجئے، ایک مرتبہ سید سجاد نے اونٹوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ارے کیا اب بھی کسی پیغام کی ضرورت ہے؟ جا کے رسول خدا کو بتا دینا، یا رسول اللہ تیری بیٹیوں کو سر برہنہ ننگے سر چھوڑ آیا ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ زید ابن ارقم نے گھوم کر شہداء کے سروں کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، مولا یہ سر جو تلاوت کر رہا ہے یہ سر کس کا ہے؟ کہا، زید پہچانا نہیں؟ یہ میرے بابا حسین کا سر ہے۔ کہا، یہ جو 2 سر ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں؟ کہا، یہ میری پھوپھی زینب کے اون و محمد کے سر ہیں۔ ایک مرتبہ زید نے کہا، یہ جو چھوٹے سے نیزے پر ایک پیارا سا سر ہے یہ سر کس کا ہے؟ فرمایا، زید اسے تو کبھی نہیں پہچان پائے گا، یہ میرے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کا سر ہے جسے قبر سے نکال کر دوبارہ ذبح کیا گیا اور بعد میں نیزے پر بلند کر دیا گیا۔ بس آخری جملے عرض کروں گا۔ ایک مرتبہ
ایک مرتبہ زید نے گھوم کر شہیدوں کے سروں کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا مولا مولا کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ امام نے گرج کے فرمایا خاموش ہو جا، اگر تو میرے نانا کا صحابی نہ ہوتا میں تجھے سزا دیتا۔ تو نے میرے چچا کے بارے میں ایسے سوچا کیوں ہے؟ تو نے میرے غازی کے بارے میں ایسے سوچا کیوں ہے؟ کہا مجھے معاف کر دیجئے، میں نے اس لیے پوچھ لیا، حد ہے حسین کا سر نیزے پر، حد ہے علی اصغر کا سر نیزے پر، حد ہے علی اکبر کا سر نیزے پر، مجھے کہیں عباس کا سر نظر نہیں آیا۔ امام نے فرمایا زید وہ دیکھ سفید گھوڑے کی گردن میں میرے چچا عباس کا سر ہے۔ ایک مرتبہ صحابی رسول پوچھتا ہے مولا آخر کیا وجہ ہے جب سارے شہیدوں کے سر نیزوں پہ بلند ہیں تو عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ امام نے فرمایا نہ میں بتا سکتا ہوں اس کی وجہ، نہ تو سن پائے گا۔ ارے میرا چچا مرا نہیں ہے، میرا چچا شہید ہے، چل کے چچا سے پوچھ لے۔ جیسے ہی پہنچے جناب ابو الفضل عباس کے کٹے ہوئے سر کے قریب، ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا اے میرے عمو محترم، میرے نانا کا صحابی آپ سے پوچھ رہا ہے کیوں آپ کا سر گھوڑے کی گردن میں ہے، باقی شہیدوں کے سر نیزے پہ۔ ایک مرتبہ لبھائے عباس میں جنبش ہوئی اور فرمایا اے صحابی رسول میرے سر کو دشمنوں نے کئی مرتبہ نیزے پہ بلند کیا، لیکن جب میں نے نیزے کی بلندی سے، نیزے کی اونچائی سے علی کی بیٹیوں کو، محمد کی نواسیوں کو